کوے اور چھوٹی چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں چارلی نام کا ایک مضبوط اور چالاک کوا رہتا تھا۔ ایک چمکیلی دھوپ والی صبح جب چارلی جنگل کے اوپر سے اڑ رہا تھا، اس نے ایک چھوٹی اور نازک چڑیا کو دیکھا جس کا نام سنی تھا۔ ایک درخت کی شاخ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ غلط ہو سکتا ہے، چارلی نے سوچتے ہوئے چڑیا کے ساتھ والی شاخ پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹی سنی، تمہیں کیا پریشان کر رہا ہے؟ چارلی نے چڑیا کے چہرے پر تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کل اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی تھی اور اب مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیسے تلاش کروں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، فکر نہ کرو چھوٹی دوست، میں تمہارا ریوڑ ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد چارلی نے آسمان کی طرف اڑان بھری، چڑیا کے جھنڈ کی کسی نشانی کی تلاش میں پورے جنگل کا جائزہ لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ چڑیوں کے ایک گروپ کو چہچہاتے ہوئے اور دور کھیت میں اکٹھے اڑ رہے ہیں۔ میں نے تمہارا ریوڑ دیکھا ہے سنی، چارلی نے خوشی سے کہا۔ مجھے فالو کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ اور جلد ہی اپنے ریوڑ کا راستہ مل گیا۔ اس نے کوے کی مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، چارلی اور سنی اچھے دوست بن گئے۔ سنی اکثر چارلی کی ذہانت اور بہادری کی تعریف کرتی تھی اور چارلی کو بھی سنی میں چیمپئن بننا پسند تھا۔ ایک دن جب وہ ایک ساتھ جنگل میں اڑ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شکاری پرندوں کے لیے جال بچھا رہا ہے۔ یہ جال بڑی چالاکی سے چھپایا گیا تھا اور کسی بھی غیر مشکوک پرندے کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا۔ چارلی نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور نیچے اتر گیا اور زخمی ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں آوازیں نکالنے لگا۔ شکاری یہ سوچ کر کہ اس نے آسان شکار پکڑ لیا ہے، زخمی کوے کو پکڑنے کے لیے جلدی کی۔ اسی دوران سنی خاموشی سے اڑ گئی اور دوسرے پرندوں کو جال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جیسا کہ شکاری چارلی کو پکڑنے ہی والا تھا، چارلی تیزی سے اڑ گیا اور شکاری نے مایوس اور تھک کر ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ چارلی اور سنی ریوڑ میں شامل ہو گئے، جو اپنے بہادرانہ عمل کے لیے بے حد مشہور تھے۔ انہیں جنگل کے پرندوں کی نجات دہندہ کے طور پر سراہا گیا۔ اس دن سے چارلی اور سنی کی دوستی مضبوط ہوتی گئی اور وہ ایک دوسرے کی حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ وہ جنگل کے دوسری مخلوق کے لیے ایک تحریک بن گئے، انہیں چیلنجوں پر قابو پانے میں اتحاد، دوستی اور ہوشیاری کی اہمیت کو سکھانے لگے، اور اس طرح کوا اور چڑیا ہمیشہ کے بعد خوشی سے رہتے تھے، ہر لمحے سے لطف اندوز ہوتے تھے جب وہ جادو کے جنگل میں خوشی خوشی رہتے تھے۔